مسیح کے عظیم جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر عاشق ہے اور میں سن رائز گاسپل چرچ منسٹری کا چیئرمین ہوں۔ خداوند کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آ کر میں خدا کا کلام شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا گیا ہوں، اور میں پاسٹر عمران فضل اور سسٹر میوش اور ہمارے پاسٹر ایمینول نذیر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جگہ پہ موقع دیا کہ میں آ کر خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے درمیان شیئر کر سکوں، اور خدا کے بھید، خدا کا کلام، خدا کے مکاشفات جو ہے وہ خدا اسی طرح اپنے لوگوں کے ذریعے سے ہی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور آج خدا نے مجھے فضل بخشا کہ میں آ کر خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے درمیان شیئر کروں۔ اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ کیا ہے، کیونکہ روزوں کے ایام ہیں۔ روزوں کے ایام میں ہم اکثر اس بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ روزوں کے ایام میں ہی ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور خدا کی زیادہ قربت میں آنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، روزہ ہمیں کیوں رکھنا چاہیے، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے، کیا خدا نے ہمیں یہ پیغام دیا، خدا نے ہمیں کہا تو ہم اس روزے کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں، اور جب خدا کا کلام ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے گا اخبار کی کتاب اور اس کا 16واں چیپٹر اور اس کی 19ویں آیت۔ اس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، لکھا گیا کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، جو آیت خدا کا کلام جو آج ہم نے سنا ہے، یہ کلام ہمیں فرماتا ہے، کلام مقدس میں یہ بتایا گیا، خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ جو قانون ہے، یہ جو روزہ ہے، اس کو آپ نے اپنے زندگیوں میں جو ہے وہ لینا ہے۔ ہم نے اس روزے کو جو ہے، کیونکہ خدا نے ایک ہی قانون دیا تھا اور ایک ہی روزہ بتایا تھا کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کے اندر غلام تھی، اس وقت جب موسیٰ نبی اس جگہ پہ گئے مصر میں، تو انہوں نے جا کر منادی کی، انہوں نے جا کر بتایا، فرعون کے سامنے جب گیا تو اس نے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ اپنے خدا کے حضور جا کر وہ قربانیاں کریں اور خداوند کی عبادت کریں۔ تو فرعون نے جو ہے ان کو روکا، لیکن جب آخری آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں پر 10 آفتیں آئیں، اور جو آخری آفت تھی اس وقت یہ بتایا گیا کہ ہر جو یہودی ہے وہ سارے کے سارے خاندان جو ہیں وہ اپنے ایک ایک خاندان کے مطابق ایک برا لیں، اس کو ذبح کریں اور اس کا خون جو ہے وہ اپنی چوکٹوں پر لگائیں، اور برا جو ہے جو ذبح کیا جائے اس کو وہ اسی دن اسی رات کھا لیں، اس کو رکھ نہ چھوڑیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو برا کا خون تھا وہ انہوں نے اپنی چوکٹوں پر لگایا، اور کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کی چوکٹ پر خون لگا ہوگا، اس جب ہلاک کرنے والا فرشتہ آئے گا تو وہ اس گھر کو چھوڑ دے گا، اور جس کی چوکٹ پر خون نہیں لگا ہوگا اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا، اس کے پہلوٹھے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہلاک کرنے والا فرشتہ گزرا تو جس جس چوکٹ پہ برے کا خون لگا ہوا تھا وہ گھر محفوظ رہا، اور جن گھروں میں برے کا خون نہیں لگا ہوا تھا ان کے جتنے بھی پہلوٹھے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ بات ہوئی تو فرعون نے موسیٰ کو بلایا اور اس نے کہا کہ اپنی قوم کو لے کر تو یہاں سے چلا جا۔ تو میرے عزیزو، وہاں پر جا کر جب بنی اسرائیل قوم وہاں سے نکل گئی، اور جب بنی اسرائیل قوم نکلی ہے تو وہاں پر خدا نے بتایا گیا کہ یہ قانون تمہارے لیے دائمی قانون ہو، اور تم اسے ہر سال جو ہے اس کو یاد کرنا اور اس کی یادگاری کرنا۔ تو میرے عزیزو، اس نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی دیسی ہو یا پردیسی ہو، اور وہ سب کے سب جو ہیں اس بات کو جو ہے مانے کہ یہ قانون خدا نے دیا ہے،
یہ روزہ اس دن انہوں نے کہا، خدا نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس دن روزہ بھی رکھنا ہے تاکہ تمہارے لیے یہ قانون ہو، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ سخت کام نہیں کرنا، اور اس کو ہر سال جو ہے اس کو یاد رکھنا اور اس کو منانا ہے۔ اور آج جو ہم خداوند یسوع مسیح کے جو ہے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، یہی قانون، وہی پرانا قانون ہی ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں بتایا گیا کہ ایک روزہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد پھر اور بھی جو ہے روزے آ گئے، اور بہت سارے روزے جو ہے کلیسیاؤں نے رکھے، اور یہودی جو تھے ایک روزہ رکھتے تھے، وہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور یہودی جو روزہ رکھتے تھے وہ روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتے تھے، کیونکہ پہلا جو روزہ تھا وہ اس طرح کا روزہ لوگ رکھتے تھے کہ اپنے نیچے خاک بچھاتے، کپڑوں پہ خاک ڈالتے، ٹاٹ اوڑھتے، سر میں خاک ڈالتے، اور جس طرف جاتے تھے وہ اس لیے یہ خاک ڈالتے تھے کہ تاکہ وہ خدا کو دکھانے کے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے تھے، لوگ ان کی واہ واہ کریں کہ واہ اس بندے نے یہ کتنا پرہیزگار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ جب رکھتے تھے تو روزے کے ساتھ ساتھ وہ ہے اپنی واہ واہ بھی کراتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کے 18ویں آیت میں لکھا گیا، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے، یعنی کہ یہاں پر جو مسیح یسوع نے ہمیں قانون دیا، پہلا قانون یہ تھا کہ آپ نے خاک ڈالنی ہے اور ٹاٹ اوڑھنا ہے تاکہ تو جو روزے دار ہیں وہ پتہ چلے کہ یہ روزہ دار ہے۔ لیکن مسیح یسوع جب آئے تو انہوں نے آ کر اس قانون کو، اس چیز کو چینج کر دیا، اور اس نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں کیا کرو، تیل ڈالو، اپنا منہ دھو، اور تاکہ لوگ نہیں بلکہ جو تمہارا آسمانی باپ ہے وہ اس بات کو جانے کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور تمہارا روزہ جو ہے وہ پوشیدگی کا روزہ ہو۔ ہم نے لوگوں کو نہیں بتانا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں 40 روزے رکھتا ہوں، بلکہ بتایا گیا کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ روزہ جو رکھنا ہے وہ ہم نے خدا کے لیے رکھنا ہے، اور لوگ اس بات کو نہ جانے بلکہ ہمارا خدا جانے کہ یہ روزہ دار ہے، کیونکہ جب ہم منہ دھوتے ہیں ہم پاکیزگی میں آتے ہیں، جب تیل ڈالتے ہیں سر میں ہم حلیمی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آئل جو ہے یہ روح القدس کی انائنٹنگ کو شو کرتا ہے، اور آئل جب ہم لگاتے ہیں تو ہم پاکیزگی میں آ جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں اگر آپ یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 58 باب چیپٹر نمبر 58، تو اس میں لکھا ہے کہ تیری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک سنی جائے، یعنی کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک پہنچے، کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ اس بات کو جانے، اور جب روزہ رکھیں گے تو ہمارا خدا جو ہے ہماری آواز کو سنے گا اور جانے گا کہ واقعی یہ بندہ جو ہے راست باز ہے، اس نے میرے حضور میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھیں بلکہ خدا کے حضور جب آتے ہیں خدا کے لیے روزہ رکھیں۔ جب خدا کے لیے روزہ رکھیں گے تو پھر ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک سنی جائے گی، اور پھر لکھا گیا کہ تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹ نکلے۔ ہمارا روزہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اور تیری صحت کی ترقی جلد ہو جائے گی، یعنی کہ ہمارا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ جب خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ کلام مقدس میں داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ میری سپر جو ہے وہ میرا خدا ہے، میری ڈھال جو ہے وہ میرا خدا ہے۔ تو جب خدا ہماری سپر بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے، چٹان بن جاتا ہے، تو پھر ہم خدا کے حضور جب چلتے ہیں تو پھر ہماری وہ ہر طرح سے مدد، رہنمائی اور حفاظت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے خدا کے حضور چلنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر لکھا گیا کہ وہ اور خشک سالی میں بھی تجھے جو ہے وہ سیر کرے گا،
یعنی کہ بے شک دوسری سائیڈوں پہ جتنا مرضی پرابلمز ہوں، جتنی مرضی مشکلاتیں ہوں، لیکن ہمارا خدا جو ہے، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کو کبھی کسی قسم کی پرابلم نہیں آتی، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم روزہ ہم رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ جو ہے دو قسم کا روزہ ہم رکھتے ہیں، ایک ہم دنیاوی روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہم اسپرچولی طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ دنیاوی روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن جو روحانی روزہ ہے وہ ہم اپنے خدا کے لیے رکھتے ہیں اور سچائی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم بہت سارے حوالہ جات اس میں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے بھی، کہ جب فریسی روزہ رکھتے تھے تو وہ پیر اور جمعرات کو رکھتے تھے، اور یوحنا کے شاگرد بھی اکثر روزہ رکھتے تھے، اور یوحنا کے جو شاگرد ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ یوحنا کے شاگرد تو اکثر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو یسوع مسیح نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وقت آئے گا کہ دلہا ان سے جدا ہو جائے گا اور پھر وہ روزہ رکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب دلہا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب دلہا جدا ہو گیا تو پھر لوگوں نے روزہ رکھا۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آستر کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ملکہ آستر نے بھی 3 دن کا روزہ رکھا، اور مقصد کا روزہ رکھا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ اس وقت مشکلات میں تھی، پریشانی میں تھی، تو خدا نے انہیں اس مشکل سے نکالا۔ میرے عزیزو، داؤد نبی نے بھی اپنے بیٹے کے لیے 7 دن کا روزہ رکھا، اور جب بیٹا ڈیتھ ہوگی تو پھر اس نے کہا کہ میرے لیے پوشاک لے کر، اور اس نے روزہ کھول لیا۔ ہم اس طرح دیکھتے ہیں موسیٰ نبی نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ بہت سارے کلام مقدس میں ہم اس طرح کے حوالہ جات دیکھتے ہیں، ایلیاہ نبی نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور یہاں تک کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، فقہ کشی کی، اور کلام مقدس میں لکھا کہ آخر کو اس کو بھوک لگی، اور جب اسے بھوک لگی تو آزمانے والے نے پاس آ کر کہا کہ اس پتھر کو کہہ کہ روٹیاں بن جائیں، اور کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، مسیح یسوع نے کہا کہ لکھا ہے کہ انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ اس کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے اس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم روٹی سے زندہ نہیں رہتے، بلکہ خدا کے کلام سے۔ جس کے اندر خدا کا کلام ہے، اس کو اگر کھانا 2 وقت کا نہ بھی ملے تو وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر پانی نہ ملے گا تو پھر بھی وہ زندہ رہے گا، کیونکہ خدا اپنے طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ ندیاں، چشمے جاری کر دے گا، اور اس کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، اور وہ زندہ اور جلالی کام کرتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم روزہ دنیاوی تو نہیں رکھتے، ہم روزہ لوگوں کو دکھانے کا تو نہیں رکھتے، ہم روزہ جو ہے وہ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے تو نہیں رکھتے، بلکہ ہم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ یہ روزہ رکھنا ہے کہ ہم نے خدا کے حضور جھکنا ہے، اور جب ہم روزہ رکھیں تو ہم اپنے خدا کے ساتھ جڑیں، دعا کریں، زیادہ ٹائم خدا کو دیں۔ بہت سارے آج کل تو ایسے باتیں چل پڑی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، اور ہم جو ہے روزے کے اندر بھی موبائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح کی ایپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس طرح کی سائٹیں کھول رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ لوگ موبائل پہ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، لیکن جب روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ لیکن روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم نے خدا کی طرف آنا ہے، روزہ جب رکھتے ہیں تو پھر ہم نے خدا کے ساتھ جڑنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو خدا کے آگے جھک جانا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ خدا کے ساتھ تمہاری رفاقت ہو جائے، بلکہ تم روزہ اس طرح کا رکھتے ہو تاکہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ ہم اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نے اس طرح کا روزہ نہیں رکھنا، ہم نے وہ روزہ رکھنا ہے جو خدا کے ساتھ ہو، جو خدا کی حضوری میں ہو۔ ہم نے روزہ یہ رکھنا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جھک جائیں، اور جب یہ روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ روزہ مقصد کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آ جائے، ہمارے ملک میں پرابلم آ جائے، ہمارے کلیسیا میں پرابلم آ جائے، یا ہمیں کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو ہم اس کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جو مقصد کا روزہ ہے وہ اس کے لیے بھی ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور زیادہ ٹائم خدا کو جب دیتے ہیں تو خدا آسمان سے، کلام مقدس میں کہا ہے عالم بالا پر تیری آواز سنی جائے،
تو جب ہم اس طرح کا روزہ رکھیں گے تو پھر ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک پہنچے گی اور ہماری آواز جو ہے وہ سنی جائے گی، کیونکہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو خدا ہمارے روزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یسوع مسیح نے کہا میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، کوئی اپنے دل کو کھولے گا، دروازے کو کھولے گا تو میں اس کے اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا آج بھی ہمارے دلوں کے دروازے پہ نوک کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا بلکہ نرم کرنا ہے، جھاؤ کی طرح جھکانا ہے۔ جب روزہ رکھیں گے تو جھاؤ کی طرح جب اپنے آپ کو جھکائیں گے تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا اور وہ ہمارے گھروں میں آئے گا، ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہمارے خاندانوں میں آئے گا۔ تو جب وہ آئے گا تو پھر ہمیں برکت دے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ہم نے خدا کے ساتھ جڑنا ہے، خدا کی رفاقت میں آنا ہے، خدا کے ساتھ جڑ جانا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے اتنا پیار کیا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام صلیب پر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح اتنا درد رکھتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے کہ اس نے صلیب پر بھی جا کر یہی بات کہی کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ ہمارے اندر بہت سارے گناہ ہیں، ہم بہت ساری گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے صلیب پر یہ بات کہی کہ اے باپ ان کو معاف کر دے۔ یہ نہیں جانتے، یہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ بس اپنی باتوں میں رہتے ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن باپ تو ان کو معاف کر دے۔ اور جب یسوع شفایت کرتا ہے تو یقیناً ہمارا خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور ایک بات اور بڑی خوبصورت بات، یسوع مسیح جب صلیب پر جانے والے تھے، جب صلیب اٹھانے والے تھے، جب ان کو پکڑوایا جانے والا تھا، تو وہاں پر بھی ایک گتسمنی باغ میں جب وہ گئے ہیں تو وہاں پر اپنے شاگردوں کے ایک بات کہتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے۔ جب دعا کر کے واپس آئے تو انہوں نے شاگردوں کو سوتا پایا، تو جب انہوں نے سوتا پایا تو انہوں نے کہا اٹھو، اور ان کو جگایا، کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑو۔ تو میرے عزیزو، جب ہم جاگیں گے، دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے تو ہم کبھی بھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ ہم پہ جتنی مرضی مشکلاتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہم جتنا مرضی وقت ہم دنیا داری میں گزاریں، لیکن جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جتنا ٹائم ہم خدا کو دیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے دن میں 4 گھنٹے جب خدا کو دیں گے تو یقیناً خدا کی رحمت ہمارے گھروں پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ روزے کا جو مقصد ہے، روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری رفاقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ زیادہ ہو۔ خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا تو اس وقت یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، قانون بتا دیا گیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تاکہ خدا کے ساتھ رفاقت رہے اور وہ دن ان کو یاد رہے کہ کس طرح خدا نے انہیں ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکالا تھا۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہی تھا، اور روزہ بھی یہی تھا کہ ہم روزہ رکھیں اور غلامی سے نکلیں، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہم گناہ کی غلامی سے نکلتے ہیں، ہم گناہ کی غلامی کو چھوڑتے ہیں، ہم گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم روزے میں کوئی ایسی بری بات نہیں کرتے، ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو کسی کے بارے کوئی عیب جوئی نہیں کرتے، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں پول بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جب میں طاقتور ہوتا ہوں تو اس وقت میں کمزور ہوتا ہوں، اور جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اس وقت میں طاقتور ہوتا ہوں، کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ہماری روح جو ہے وہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ جب روح پاورفل ہوگی تو یقیناً ہمارا جو رابطہ ہے وہ خدا کے ساتھ زیادہ جڑ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ غور کرنا ہے، دھیان کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو جو ہے ریلائز کرنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں، خدا کے ساتھ محبت کریں، خدا کو جو ہے وہ زیادہ وقت دیں۔ خدا جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، اور
दाऊद इस बात को कहता है कि अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। तो मेरे अजीज़ो, दाऊद नबी ये इस बात को बताते हैं, तो हमने भी इस बात को फोकस करना है कि हम भी अपनी आँखों को खुदा की तरफ उठाएं और अपने खुदा से मदद मांगें। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, पास्टर इमरान फजल के लिए और उन सिस्टर महविश के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, और आप सब के लिए भी मैं दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और चंद लम्हों के लिए हम दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तमजीद और तारीफ करते हैं। तो जो भला खुदा, मेहरबान खुदा, कादर मुतलक खुदा, रब्बुल अल्फाज खुदा है, खुदावन तेरा दिल दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो कलाम मेरे खुदावन तेरे लोगों तक आज पहुँचेगा, खुदावंद ये कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरे। ये कलाम मेरे बाप तेरे लोगों के लिए, मेरे बाप जो है वो रूह का काम करे, तलवार का काम करे, क्योंकि तेरा कलाम ही है जो हमें हर बुराई से बचाता है। तेरे कलाम से हम ताकत पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, और खुदावंद तेरा कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद रोज़ों के अयाम हैं, इन रोज़ों के दिनों में हमें बरकत दे, तौफीक दे कि हम तेरे हुजूर में रोज़ा रखें, गिलियाजारी के साथ आएँ और तेरे हुजूर से बरकत पाएँ। खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं, और खुदाई कुदूस तेरे आगे मिन्नत करते हैं सारी कलीसियाओं के लिए, ख़ानदानों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए तेरे आगे मिन्नत इल्तिजा फरियाद करते हैं। खुदाई कुदूस मुल्क पाकिस्तान को सदा सलामत रखना, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। उसके हुक्मरानों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं। और खुदावंद ख़ास तौर पे मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, और खुदाई कुदूस तेरे आगे मिन्नत करता हूँ पास्टर इमैनुअल नज़ीर के लिए, उसकी मिसिस के लिए, बच्चों के लिए, और मेरे खुदावंद इनकी सारी टीम के लिए तेरी बरकत, सलामती को चाहता हूँ। खुदावंद तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। सब पर अपने हाथ को बढ़ा और हर तरह से इन्हें ब्लेस कर। फजल टीवी के लिए तेरी बरकत, सलामती को चाहता हूँ। खुदाई कुदूस ये टीवी मेरे बाप बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बने, और बहुत सारी ज़िंदगियाँ तेरे नाम से तब्दील हों। तेरा यीशु नाम जलाल पे छूना और ब्लेस करना, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।